السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد وایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یا ایہا الذین آمنوا یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وأولی الأمر منکم وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خیر وأحسن تأویلا. اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے حکام کی بھی. اور اگر تم کسی معاملہ میں اولو الامر سے اختلاف کرو تو ایسے معاملے اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دیا کرو اگر فی الحقیقت تم اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان لانے والے ہو. یہ بہت بہتر طریق ہے اور انجام کے لحاظ سے بہت اچھا ہے. بس اس آیت میں ایک حقیقی مومن کے بارے میں ایک اصولی بات بیان فرما دی کہ اس نے اپنے اطاعت کے وصف کو نمایاں کرنا ہے، نکھار کر دکھانا ہے، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہو، اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت ہو یا حکام کی اطاعت ہو. ہاں، اگر حکومت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے واضح حکم کے خلاف کوئی حکم دے تو پھر بہرحال اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا حکم مقدم ہے. لیکن اگر مذہبی معاملات میں دخل اندازی نہیں ہے تو پھر حکام چاہے مسلم ہوں یا غیر مسلم ان کی اطاعت ضروری ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس بارے میں ایک جگہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں حکم ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اب اولی الامر کی اطاعت کا صاف حکم ہے. اگر کوئی کہے کہ گورنمنٹ منکم میں داخل نہیں تو یہ اس کی صریح غلطی ہے. گورنمنٹ جو بات شریعت کے موافق کرتی ہے وہ منکم میں داخل ہے، جو ہماری مخالفت نہیں کرتا وہ ہم میں داخل ہے.
فرمایا اشارۃ النص کے طور پر قرآن سے ثابت ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کی اطاعت کرنی چاہیے، یعنی صاف طور پر ظاہر ہے قرآن کریم سے بڑا واضح ہے کہ یہ اشارہ اس آیت میں ہے کہ گورنمنٹ کی اطاعت بھی کرنی چاہیے۔ بس اس زمانے کے حکم اور عدل نے واضح فرما دیا کہ سوائے خدا تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکموں کی نفی کرنے والے احکامات کے عموماً دنیاوی احکامات میں ایک مومن کا کام ہے کہ وہ مکمل طور پر ملکی قوانین کی پابندی کرے۔ اگر یہ سنہری اصول اس وقت کے مسلمان بھی اپنا لیں کہ حکومت وقت سے لڑنا نہیں ہے، تو بہت سے ملکوں میں جو فساد کی صورتحال ہے اس میں بہت حد تک سکون آ سکتا ہے۔ بہرحال اس وقت میں اس بحث میں پڑے بغیر کہ حکمرانوں کا کتنا قصور ہے اور فساد پیدا کرنے والے گروہوں کا کتنا قصور ہے اور اس وجہ سے مسلم امہ کس حد تک متاثر ہو رہی ہے، میں حضرت مسیح علیہ السلام کا ایک اقتباس آپ کے سامنے رکھوں گا، کافی لمبا اقتباس ہے، جو اطاعت کے معیار، اطاعت کی اہمیت، اطاعت نہ کرنے کے نقصانات اور اسلام کے پھیلنے میں اطاعت کے کردار وغیرہ پہلوؤں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے۔ اس زمانے میں احمدی ہی اس بات کا صحیح اظہار کر سکتے ہیں یا اطاعت کا صحیح اظہار کر سکتے ہیں اور دنیا کو دکھا سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے وقار کو کس طرح قائم کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال اپنی نمونے پہلے ہیں، اپنے اطاعت کے معیاروں کو بلند کرنا پہلے ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام بیان کرتے فرماتے ہیں کہ یعنی اللہ اور اس کے رسول اور ملوک کی اطاعت اختیار کرو۔ اطاعت ایک ایسی چیز ہے کہ اگر سچے دل سے اختیار کی جائے تو دل میں ایک نور اور روح میں ایک لذت اور روشنی آتی ہے۔ مجاہدات کی اس قدر ضرورت نہیں ہے، مجاہدات کی اس قدر ضرورت نہیں ہے جس قدر اطاعت کی ضرورت ہے، مگر ہاں یہ شرط ہے کہ سچی اطاعت ہو، اور یہی ایک مشکل امر ہے۔ اطاعت میں اپنے ہوائے نفس کو ذبح کر دینا ضروری ہوتا ہے، بدون اس کے اطاعت ہو نہیں سکتی، اور ہوائے نفس ہی ایک ایسی چیز ہے جو بڑے بڑے مواحدوں کے قلب میں بھی بت بن سکتی ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین پر کیسا فضل تھا، اور وہ کس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں فنا شدہ قوم تھی۔ یہ سچی بات ہے کہ کوئی قوم نہیں کہلا سکتی اور ان میں ملیت اور یگانگت کی روح نہیں پھونکی جاتی جب تک کہ وہ فرما برداری کے اصول کو اختیار نہ کرے، اور اگر اختلاف رائے اور پھوٹ رہے تو پھر سمجھ لو کہ یہ ادبار اور تنزل کے نشانات ہیں، پھر زوال ہی زوال ہے۔ فرمایا مسلمانوں کے ضعف اور تنزل کے من جملہ دیگر اسباب کے باہم اختلاف اور اندرونی تنازعات بھی ہیں، پس اگر اختلاف رائے کو چھوڑ دیں اور ایک کی اطاعت کریں جس کی اطاعت کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، پھر جس کام کو چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے، اس میں یہی تو سر ہے کہ اللہ تعالیٰ توحید کو پسند فرماتا ہے، اور یہ وحدت قائم نہیں ہو سکتی جب تک اطاعت نہ کی جاوے۔
پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ بڑے بڑے اہل الرائے تھے. خدا نے ان کی بناوٹ ایسی ہی رکھی تھی. وہ اصول سیاست سے بھی خوب واقف تھے، کیونکہ آخر جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام خلیفہ ہوئے اور ان میں سلطنت آئی، تو انہوں نے جس خوبی اور انتظام کے ساتھ سلطنت کے بارے گراں کو سنبھالا ہے، اس سے بخوبی معلوم ہو سکتا ہے کہ ان میں اہل الرائے ہونے کی کیسی قابلیت تھی. مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور ان کا یہ حال تھا کہ جہاں آپ نے کچھ فرمایا اپنی تمام راہوں اور دانشوں کو اس کے سامنے حقیر سمجھا، اور جو کچھ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی کو واجب العمل قرار دیا. ان کی اطاعت میں گمشدگی کا یہ عالم تھا کہ آپ کے وضو کے بقیہ پانی میں برکت ڈھونڈتے تھے اور آپ کے لب مبارک کو متبرک سمجھتے تھے. اگر ان میں یہ اطاعت، یہ تسلیم کا مادہ نہ ہوتا، بلکہ ہر ایک اپنی ہی رائے کو مقدم سمجھتا اور پھوٹ پڑ جاتی، تو وہ اس قدر مراتب عالیہ کو نہ پاتے. میرے نزدیک شیعہ سنیوں کے جھگڑوں کو چکا دینے کے لیے یہی ایک دلیل کافی ہے کہ صحابہ کرام میں باہم پھوٹ، ہاں باہم کسی قسم کی پھوٹ اور عداوت نہ تھی، کیونکہ ان کی ترقیاں اور کامیابیاں اس امر پر دلالت کر رہی ہیں کہ وہ باہم ایک تھے اور کچھ بھی کسی سے عداوت نہ تھی. ناسمجھ مخالفوں نے کہا ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلایا گیا، مگر میں کہتا ہوں یہ صحیح نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ دل کی نالیاں اطاعت کے پانی سے لبریز ہو کر بہہ نکلی تھی. یہ اس اطاعت اور اتحاد کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے دوسرے دلوں کو تسخیر کر لیا. میرا تو یہ مذہب ہے کہ وہ تلوار جو ان کو اٹھانی پڑی وہ صرف اپنی حفاظت کے لیے تھی، ورنہ اگر وہ تلوار نہ بھی اٹھاتے تو یقیناً وہ زبان ہی سے دنیا کو فتح کر لیتے. فرماتے ہیں سخن کز دل بھروں آیت نشینت لا جرم بر دل، یعنی وہ بات جو دل سے نکلتی ہے، آیت نشینت لا جرم بر دل، اس میں کوئی شک نہیں، وہ دل پہ ضرور اثر کرتی ہے. جو بات دل سے نکلے وہ دل پہ ضرور اثر کرتی ہے. فرماتے ہیں انہوں نے ایک صداقت اور حق کو قبول کیا تھا اور پھر سچے دل سے قبول کیا تھا. اس میں کوئی تکلف اور نمائش نہ تھی. ان کا صدق ہی ان کی کامیابیوں کا ذریعہ ٹھہرا. یہ سچی بات ہے کہ صادق اپنے صدق کی تلوار ہی سے کام لیتا ہے. آپ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت، جس پر خدا پر بھروسہ کرنے کا نور چڑھا ہوا تھا اور جو جلالی اور جمالی رنگ کو لیے ہوئے تھی، اس میں ہی ایک کشش اور قوت تھی کہ وہ بے اختیار دلوں کو کھینچے لیتے تھے. اور پھر آپ کی جماعت نے اطاعت الرسول کا وہ نمونہ دکھایا اور اس کی استقامت ایسی فوق الکرامت ثابت ہوئی کہ جو ان کو دیکھتا تھا وہ بے اختیار ہو کر ان کی طرف چلا آتا تھا. اس نمونے کا جو دکھایا انہوں نے اور پھر مستقل مزاجی سے دکھاتے چلے گئے، اس کی ہی کرامت تھی کہ جس نے اس کو دیکھا وہ بے اختیار ان کی طرف کھینچا چلا آیا. غرض صحابہ کی اسی حالت اور وحدت کی ضرورت اب بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کو جو مسیح موعود کے ہاتھ سے تیار ہو رہی ہے اسی جماعت کے ساتھ شامل کیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کی تھی.
اور چونکہ جماعت کی ترقی ایسے ہی لوگوں کے نمونوں سے ہوتی ہے، اس لیے تم جو مسیح موعود کی جماعت کہلا کر صحابہ کی جماعت سے ملنے کی آرزو رکھتے ہو، اپنے اندر صحابہ کا رنگ پیدا کرو۔ اطاعت ہو تو ویسی، وہاں محبت اور اخوت ہو تو ویسی، غرض ہر رنگ میں، ہر صورت میں تم وہی شکل اختیار کرو جو صحابہ کی تھی۔ اس ایک اقتباس میں آپ علیہ السلام نے بہت سی باتوں کی وضاحت فرما دی۔ پہلی بات تو یہ کہ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت کرو، اور پھر اولو الامر یعنی اپنے سرداروں، حکومت وغیرہ کی اطاعت کرو۔ اس میں حکومتی نظام بھی آ جاتا ہے اور نظام جماعت بھی آ جاتا ہے، اور خلافت کی اطاعت تو ان دونوں سے اوپر ہے، کیونکہ خلافت اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو ہی قائم کرتی ہے، اور نظام جماعت خلافت کے تابع ہے۔ اور یہ خلافت کی خوبصورتی ہے کہ بعض دفعہ اگر نظام جماعت کو چلانے کے لیے مقرر کردہ کارکنوں اور افراد جماعت کے تعلق میں کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے، کوئی تنازع پیدا ہو جائے، تو خلیفہ وقت اس کو دور کرتا ہے۔ یہ اس کے فرائض میں شامل ہے۔ یہاں یہ بھی واضح ہو کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ خلافت کی اطاعت حکومت سے بھی اوپر ہے، تو کسی قسم کی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ خلیفہ وقت ملکی قانون کی ملکی قوانین کی سب سے زیادہ پابندی کرتا ہے، کرنے والا ہے اور کروانے والا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اولو الامر سے مراد جسمانی طور پر بادشاہ اور روحانی طور پر امام الزمان ہے۔ پس حکومت کے دنیاوی نظام کے اندر ایک روحانی نظام بھی چل سکتا ہے اور چلتا ہے، اور ہم خوش قسمت ہیں کہ اس روحانی نظام کا ہم حصہ ہیں، اور امام الزمان کے نظام کو جاری کرنے کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے خلافت کا نظام بھی جاری فرمایا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی حکومت دلوں میں قائم کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، اور تنازع کی صورت میں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ یہ بھی ہم پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ خلافت کا نظام ہم پہ جاری ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف لوٹانے کے بارے میں مختلف فرقوں اور فقہاء کی اپنی اپنی تشریح ہے، تفسیریں ہیں، اور جو ایسی ہیں جو معاملوں کو سلجھانے کے بجائے الجھانے والی ہیں اور الجھا سکتی ہیں۔ اسی طرح حکومت وقت کے ساتھ معاملات میں بھی مختلف نظریات مختلف مسائل پیدا کر سکتے ہیں، بس ایک اجتہاد اور فیصلہ خلافت کے تابع رہ کر ہی ہو سکتا ہے، اور اس بات پر احمدی جتنا بھی شکر کریں وہ کم ہے، اور اس شکر کا اظہار خلافت کی مکمل اطاعت سے ہی ہو سکتا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے پھر یہ بھی فرمایا، اور یہ بڑی اہم بات ہے، کہ اطاعت اگر سچے دل سے کی جائے تو دل میں ایک نور اور روح میں ایک لذت اور روشنی آتی ہے، اور یقیناً اس سے مراد روحانی نظام کی اطاعت ہے، اور یہ معیار ہے ہر ایک کے لیے اپنی اطاعت کے ماپنے کا، کہ کیا دل میں نور پیدا ہو رہا ہے اطاعت سے، روح میں لذت روشنی آ رہی ہے۔ اگر ہر ایک خود اس پر غور کرے تو اپنے معیار اطاعت کو
خود ہی وہ پرکھ لے گا کتنی ہے، کس قدر اللہ تعالیٰ کی وہ اطاعت کر رہا ہے، کس قدر رسول کی وہ اطاعت کر رہا ہے، اور کس قدر مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے قائم کردہ نظام خلافت کی اطاعت کر رہا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بعد کوئی نور حاصل نہیں ہوتا تو آپ نے فرمایا اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ حکومت کے وقت کی اطاعت سے امن اور سکون تو پیدا ہوگا، لیکن روحانی روشنی اور لذت روحانی نظام کی اطاعت میں ہی ہے۔ پھر اپنے روحانی معیار کو بلند کرنے کے لیے ایک نقطہ آپ نے یہ بیان فرمایا کہ مجاہدات کی اس قدر ضرورت نہیں جتنی اطاعت کی ہے۔ انسان جتنے چاہے مجاہدات کرتا رہے، لیکن اگر اطاعت نہیں تو نہ ہی انسان کو روحانی لذت اور روشنی مل سکتی ہے، نہ زندگی کا سکون مل سکتا۔ بس جو لوگ اپنی نمازوں اور عبادتوں پر بہت مان کر رہے ہوتے ہیں اور اطاعت سے باہر نکلتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے وارث نہیں بن سکتے۔ پھر اطاعت کا معیار حاصل کرنے کے لیے ایک اہم بات آپ نے یہ بیان فرمائی کہ اطاعت میں اپنے ہوائے نفس کو ذبح کرنا ضروری ہے، اپنے تکبر کو مارنا ہوگا، اپنی انانیت پر چھری پھیرنی ہوگی، اپنی خواہشات کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے موافق کرنا ہوگا، تب ہی اطاعت کا معیار حاصل ہوگا۔ ورنہ آپ فرماتے ہیں اس کے بغیر اطاعت ممکن ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بڑے بڑے مواحدوں کے دلوں میں بھی بت بن سکتے ہیں۔ ایسے لوگ جو خدا واحد کی عبادت کرنے والے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک خدا کو ماننے والے ہیں، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد بقول ان کے دل میں ہے۔ فرمایا کہ ان کے دلوں میں بھی بت بن سکتے ہیں۔ بے شک ایک خدا کی عبادت کا دعویٰ ہو، لیکن خود پسندی اور فخر کے بت دلوں میں بیٹھے ہوں گے، جو ایک وقت میں پھر انسان کو ادنا اطاعت سے بھی باہر نکال دیتے ہیں۔ بڑی بڑی باتیں سے ایک طرف رہیں۔ آپ نے واضح فرمایا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم نے سچی اطاعت کے بعد ہی اپنی باتوں کے وہ اعلیٰ ترین نتائج حاصل کیے جو ہمارے لیے آج نمونہ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ نے یہ فرمایا اطاعت کس طرح ہونی چاہیے کہ تمہارے اوپر اگر حبشی غلام بھی امیر مقرر کیا جائے تو اس کی بھی اطاعت کرو، بلکہ یہ بھی فرمایا کہ منقع کے سربراہ بھی اگر امیر مقرر کیا جائے تو اس کی بھی اطاعت کرو، یعنی اگر اس میں عقلی لحاظ سے کچھ کمیاں بھی ہوں تو۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے قومی ترقی کو بھی اطاعت سے باندھ کر واضح فرمایا کہ کوئی قوم نہیں کہلا سکتی، اور ان میں ملیت اور یگانگت کی روح نہیں پھونکی جاتی جب تک فرما برداری کے اصول کو اختیار نہیں کریں گے۔ بس اس اصول کو اپنانا ہی ترقی کا راز ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ترقی جماعت کے ساتھ رہنے، امام وقت کی باتیں سننے اور اطاعت سے ہی ملنی ہے، اس کے بغیر ترقی نہیں مل سکتی۔ آج اس اصل کو اگر مسلمان بھی سمجھ لیں تو ایک ایسی عظیم طاقت بن جائیں جس کا دنیا کی کوئی طاقت مقابلہ نہیں کر سکتی۔ لیکن ہم جو احمدی کہلاتے ہیں، ہمیں کامل فرما برداری کے معیاروں کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اطاعت کو روحانی جماعتوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے
انجام کے لحاظ سے یہ بہترین کہا ہوا ہے، اور یہ تو ہے ہی کہ جب اطاعت کریں گے تو انجام بہتر ہوگا ہی، جس سے انقلاب پیدا ہوگا۔ لیکن دنیاوی نظاموں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ فرمان برداری کی روح کیسے کیسے انوکھے کام دکھاتی ہے۔ نپولین کے بارے میں ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ اس نے فرانس کو ایسے وقت میں سنبھالا جب وہ اپنے عروج سے زوال کی طرف جا رہا تھا، نیچے نیچے گر رہا تھا، اس کی حالت خراب سے خراب تر ہو رہی تھی ملک کی۔ نپولین نے لوگوں سے کہا کہ جب تک تم میں تفرقہ اور پھاڑ ہے تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اگر تم اطاعت اور فرمانبرداری کا مادہ اپنے اندر پیدا کرو تو تم جیت جاؤ گے، ترقیاں حاصل کرو گے، اپنا مقام حاصل کر لو گے۔ چنانچہ ملک کے جو خیر خواہ لوگ تھے انہوں نے اس کی بات مان لی اور اس کے ارد گرد جمع ہونے شروع ہو گئے، اسی کو اپنا لیڈر بنا لیا اور اطاعت و فرمانبرداری کا بہترین نمونہ دکھایا۔ ایسی روح اس نے پیدا کی کہ وہ اس سے گرد گرد تھے، ہر بات ماننے والے تھے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ ایسا نمونہ دکھایا کہ اس نے نپولین کی اپنی زندگی کو بھی بدل دیا، باوجود اس کے کہ وہ اطاعت کے لیے کہا جاتا تھا۔ اس کو جب عملی طور پر اس کے سامنے اطاعت آئی تب اس نے اپنے آپ میں مزید انقلاب پیدا کیا۔ بہرحال ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ایک بڑی جنگ کے بعد نپولین ہار گیا اور اٹلی کے ایک جزیرے میں قید کر دیا گیا۔ وہاں باہر کچھ وقت کے بعد کچھ لوگوں کی مدد سے آزاد ہوا، دوبارہ فرانس کے ساحل پر آیا۔ اس وقت تک فرانس میں نئی حکومت قائم ہو چکی تھی، نیا نظام تھا۔ بادشاہ نے پادریوں کو بلا کر ان کے ذریعے جرنیلوں اور سپاہیوں سے بائبل پر ہاتھ رکھوا کر قسمیں لی تھیں، یہ عہد لیا تھا کہ وہ نئی حکومت کی اطاعت اور فرمانبرداری کریں گے۔ بادشاہ نے بائبل پر ہاتھ رکھوا کر قسمیں اس لیے لی تھیں کہ اس کو پتہ تھا کہ نپولین نے لوگوں میں اطاعت اور فرمانبرداری کی ایسی روح پیدا کر دی ہے کہ اگر وہ واپس آ گیا تو لوگ پھر اس کے ساتھ مل جائیں گے۔ نپولین جب قید سے رہا ہو کر کسی طریقے سے قید سے رہا ہو گیا، کچھ ساتھیوں نے اس کی مدد کی، واپس فرانس آیا تو وہاں اس نے اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو، ذمہ داروں کو، عام لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا، عوام میں سے جو اس کے وفادار تھے ان کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ وہ تجربہ کار فوجی نہیں تھے، اسلحہ بھی ان کے پاس اتنا نہیں تھا۔ بہرحال جب بادشاہ کو پتہ لگا تو اس نے ایک جنرل کو فوج دے کر بھیجا کہ اسے ختم کریں۔ اتفاقاً ان کا آمنا سامنا ایک ایسی جگہ ہو گیا جہاں ایک تنگ درہ تھا، جہاں صرف چند آدمی کندھا ملا کر گزر سکتے تھے۔ نپولین نے اپنے فوجیوں کو آگے بڑھنے کا حکم دیا، وہ آگے بڑھے لیکن حکومتی فوجیوں نے انہیں گولیوں کی بارش کر کے ختم کر دیا۔ پھر اس نے اور آدمی بھیجے، وہ بھی مارے گئے، ان کا وہی انجام ہوا۔ آخر سپاہیوں نے کہا کہ آگے بڑھنے کی کوئی صورت نہیں ہے، دشمن سامنے ہے اور جگہ تنگ ہے، ادھر ادھر ہم ہو نہیں سکتے۔ اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے بائبل پر قسمیں کھائی ہیں کہ حکومت کا ساتھ دینا ہے اور نپولین کے سپاہیوں کو ختم بھی کرنا ہے۔ بہرحال ہم حملہ پوری طرح کر نہیں سکتے، ذرہ چھوٹا ہے، اور مارے جاتے ہیں، کیونکہ نپولین نے خود ہی ان حکومتی سپاہیوں میں بھی
تربیت کر کے اطاعت اور فرمانبرداری کا جذبہ پیدا کیا تھا. اس نے ان سے کہا اپنے سپاہیوں سے جو اب اس کے ساتھ تھے کہ ان سے کہو جا کے کھڑے ہو کے درے میں کہ نپولین کہتا ہے کہ راستہ چھوڑ دو. لیکن اس پر بھی حکومتی سپاہی گولیوں کی پچھاڑ کرتے رہے کہ ہم نے بائبل پر قسمیں کھائی ہیں، اس لیے نپولین کا حکم اب نہیں مان سکتے. نپولین کو اس پر یقین نہ آیا کیونکہ وہ خیال تھا کہ ایسی تربیت میری ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ میری بات نہ مانے، کیونکہ میں نے ہی ان میں فرمانبرداری کا مادہ پیدا کیا، اطاعت کا مادہ پیدا کیا. کس طرح ہو سکتا ہے کہ میرے سپاہیوں پر گولیاں چلائیں؟ پھر اس نے بھیجا اور مزید آدمی مارے گئے. یہی انجام ہوا. آخر نپولین خود گیا کہ میں دیکھوں گا کہ وہ کس طرح میری بات نہیں مانتے. چنانچہ وہ گیا. اس نے کہا میں نپولین ہوں اور تم سے کہتا ہوں راستہ چھوڑ دو. حکومتی فوج کے افسر نے کہا کہ اب وہ دن گئے، ہم نے نئی حکومت سے وفاداری قسم کھائی ہے. مگر نپولین کو یہ یقین تھا کہ فرمانبرداری کا سبق تو اس نے لوگوں کو دیا ہے اور یہ سبق اتنی جلدی یہ لوگ بھول نہیں سکتے. نپولین نے کہا کہ میری فوجوں نے تو بہرحال آگے جانا ہے، اگر تم میرا سکھایا ہوا سبق بھول گئے ہو، انہی فوجیوں کا حکومتی کہ تم میرا سکھایا ہوا سبق بھول گئے ہو، تو لو میں سامنے کھڑا ہوں. جس سپاہی کا دل چاہتا ہے وہ اپنے بادشاہ کے سینے میں گولی مارتے. میں ہی اب تک تم پہ حکومت کرتا رہا ہوں. اگر تم چاہتے ہو کہ اپنے بادشاہ کو مارنا ہے تو لو میں کھڑا ہوں، تم میرے سینے میں گولی مارو. جب نپولین نے یہ کہا، وہ پرانا جذبہ جو تھا ان سپاہیوں کا وفاداری اور فرمانبرداری کا، وہ واپس آ گیا. انہوں نے نپولین زندہ باد کا نعرہ لگایا اور دوڑ کر اس کے ساتھ شامل ہو گئے. بلکہ کہتے ہیں کہ ان میں سے بعض بچوں کی طرح رو رہے تھے. تو جب یہ خبر جنرل کو ملی جو پیچھے تھا وہ فوج کا بڑے حصے کے ساتھ، وہ آگے بڑھا کہ حملہ کرے. لیکن جب اس کے کان میں نپولین کی آواز پہنچی کہ تمہارا بادشاہ نپولین تمہیں بلاتا ہے، تو وہ فوج اور جنرل بھی اپنا جو بات کا اقرار تھا وہ بھول کر اس کے ساتھ شامل ہو گئے اور فرمانبرداری کا جو پہلا اقرار تھا اس پہ قائم ہو گئے. بہرحال یہ نپولین کی کوششیں تھیں کہ فرانس کے شدید تفرقے کو اس نے فرمانبرداری کا جذبہ پیدا کر دیا. حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ ایک جگہ یہ مثال بیان کر کے فرماتے ہیں کہ نپولین یا اس جیسے دوسرے لیڈروں کے پاس تو خدا تعالیٰ کی وہ تائید نہیں تھی جو سچے مذہب کے پاس ہوتی ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے انقلاب پیدا کیا. لیکن بیعت کرنے والوں کی تو مختلف صورت ہوتی ہے. بیعت کا تو مفہوم ہی اطاعت میں اپنے آپ کو فنا کرنا ہے، اور یہ مفہوم اتنا بلند ہے کہ دنیاوی امور میں فرمانبرداری اس کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا. آپ نے فرمایا کہ یہ گر اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم ایسا ہے کہ جب تک کوئی قوم اس پر عمل نہیں کرتی، خواہ وہ سچے مذہب کی پابند ہو یا اس سے ناواقف، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی. بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس ارشاد کو ہر وقت سامنے رکھنے کی ضرورت ہے کہ قوم بننے کے لیے یگانگت اور فرمانبرداری انتہائی ضروری ہے، اور اس کے بغیر گراوٹ اور تنزل ہی ہوگا. اس بارے میں قرآن کریم نے بھی ہمیں واضح فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار وانقذکم منہا کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون.
یعنی اللہ کی رسی کو سب مضبوطی سے پکڑ لو اور تفریقہ نہ کرو، اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں کو آپس میں باندھ دیا، اور پھر اس کی نعمت سے تم بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ شاید تم ہدایت پا جاؤ۔ بس یہ واضح ارشاد ہے اللہ تعالیٰ کا، لیکن مسلمانوں کی بدقسمتی کہ اس واضح ارشاد کے باوجود تفرقہ کی انتہا تک پہنچے ہوئے ہیں، اور اپنے اوپر جو انعامات ہوئے تھے ان کو بھلا بیٹھے، اور ادبار اور تنزل کی انتہاؤں کو بھی اس وجہ سے چھو رہے ہیں۔ مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے سے یہ حالت مسلمانوں کی جو تھی اس وقت، جیسا کہ آپ نے فرمایا، اب تو اس کی انتہا ہوئی ہے، اس زمانے کی نسبت اب تو یہ انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، لیکن سمجھتے نہیں ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اختلاف رائے چھوڑ دو اور ایک کی اطاعت کرو، یعنی زمانے کے امام کی اطاعت، کیونکہ اس زمانے میں وہ ایک جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کے طور پر، وہ مسیح موعود ہی ہیں۔ تو فرمایا کہ پھر دیکھو کہ کس طرح ہر کام میں برکت پڑے گی، اللہ تعالیٰ ان کو عقل دے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے، اور یہی بات ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں ملتی، اور جب تک یہ عبادت قائم نہیں ہوگی نہ خدا تعالیٰ ملے گا نہ دوسری کامیابیاں مل سکیں گی۔ خدا تعالیٰ بھی انہی کو ملتا ہے، توحید کا صحیح ادراک بھی انہیں ہی ہوتا ہے جن میں عبادت ہوتی ہے۔ بس ہمیں بھی صرف اس بات پر راضی نہیں ہو جانا چاہیے کہ ہم نے بیعت کر لی، بیعت کے معیار کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ ہے جیسا کہ بیعت کے لفظ سے پتہ لگتا ہے، بک جانا، اور تبھی خدا تعالیٰ کے فضلوں کے بھی ہم وارث بنیں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دے کر اور دوسرے صحابہ کے عمومی ذکر کر کے یہ بتایا کہ یہ لوگ صاحب الرائے اور دنیاوی اور سیاسی سوجھ بوجھ رکھتے تھے، اور وقت آنے پر ان کی یہ خوبیاں ان پر ظاہر ہوئیں، اور بڑے شاندار طریق پر انہوں نے حکومت چلائی۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لگتا تھا کہ انہیں کچھ پتہ نہیں، مکمل اطاعت اور فرما برداری اور حکموں پر چلنا ان کا کام تھا۔ اپنی تمام راہوں اور دانشوں اور عقل مندیوں کو انتہائی حقیر سمجھتے تھے وہ لوگ، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ ان صحابہ نے کس طرح دنیا کی رہنمائی کی۔ یہی تربیت تھی جس نے خلافت راشدہ میں بھی اطاعت کے نمونے، اعلیٰ ترین نمونے دکھائے۔ ایک واقعہ آتا ہے تاریخ میں کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دانش مندی، بے نفسی اور قومی مفاد کو پیش نظر رکھنے کا جو ہے کہ حضرت ابو عبیدہ کو حضرت عمر کا خط ملا ایک جنگ کے دوران، جس میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت عمر کا خط ملا جس میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وفات کا ذکر تھا، اور حضرت عمر نے حضرت خالد بن ولید کو معزول کرتے ہوئے حضرت ابو عبیدہ کو امیر لشکر مقرر فرمایا تھا۔ حضرت ابو عبیدہ نے حضرت خالد کو وسیع تر قومی مفاد کے پیش نظر اس وقت تک اس کی اطلاع نہیں کی جب تک اہل دمشق کے ساتھ صلح نہیں ہو گئی، اور معاہدہ پر صلح آپ نے جو
معاہدہ صلح تھا، اس پر آپ نے حضرت خالد بن ولید سے دستخط کروائے۔ حضرت خالد بن ولید کو بعد میں پتہ چلا کہ مجھے تو معزول کر دیا گیا تھا اور ان کو سپہ سالار بنایا گیا تھا، تو انہوں نے شکوہ کیا، مگر آپ ٹال گئے اور ان کے کارناموں کی تعریف کرتے ہوئے انہیں مطمئن کر دیا۔ اسلامی جرنیل حضرت خالد بن ولید نے اس موقع پر اطاعت خلافت کا انتہائی شاندار نمونہ دکھاتے ہوئے کہا کہ لوگوں، تم پر اس امت کے امیر مقرر ہوئے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ کو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے امین کے لقب سے خطاب دیا تھا۔ حضرت ابو عبیدہ نے جواب میں کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ خالد خدا کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے اور قبیلے کا بہترین نوجوان ہے۔ بس یہ تھا خوش دلی سے خلیفہ وقت کے فیصلے کو ماننا۔ آج بھی بعض دفعہ ایسے واقعات ہو جاتے ہیں، عموماً تو نہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت کے اطاعت کا جذبہ ہے، لیکن بعض ایسے بھی ہیں جب کسی کو عہدے سے ہٹایا جائے تو سوال ہوتا ہے کیوں ہٹایا گیا، کس لیے ہٹایا گیا، کیا کمی تھی ہم میں۔ اگر یہ نمونے اپنے سامنے رکھیں جو تاریخ ہمیں دکھاتی ہے تو کبھی اس قسم کے سوال نہ اٹھیں۔ بہرحال ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ آج بھی وہی قرآن ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، اسی رسول کی ہم پیروی کرتے ہیں جس نے ہماری رہنمائی کی ہے، اور احادیث کی کتب میں ہمیں وہ رہنمائی مل بھی جاتی ہے۔ لیکن مسلمانوں کی حالت کیا ہے؟ یا آپس کا فتنہ و فساد ہے یا دنیا کے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ آج جو یہ پھوٹ ہے اور شیعہ سنی کے جھگڑے ہیں، بلکہ اب تو اور بھی مزید تقسیمیں ہو گئی ہیں، یہ اطاعت سے باہر نکلنے کی وجہ سے یہ زوال ہے۔ اگر آج آپس میں ایک ہو جائیں تو یہ اعتراض بھی مخالفین کے ختم ہو جائیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا تھا۔ صحابہ کی یگانگت اور اطاعت ایسی تھی کہ اس نے دلوں کو فتح کر لیا تھا۔ بس اس اتحاد کی ضرورت ہے، اور خاص طور پر مسیح موعود کی جماعت کو، آپ نے اپنی جماعت کو توجہ دلائی کہ تم صحابہ کا نمونہ پیدا کرو تاکہ تمہاری سچائی کی تلوار دشمنوں کو کاٹتی چلی جائے۔ اور یہ اس وقت ہوگا جب کامل اطاعت اور فرما برداری ہم میں سے ہر ایک میں پیدا ہوگی، ہر ایک اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی کامل اطاعت ہوگی تو اس نور سے بھی حصہ ملے گا جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا۔ بس یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے ایک احمدی کی کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت میں آ کر اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم کا ایسا نمونہ بنے جو دنیا کی توجہ اپنی طرف کھینچنے والا ہو۔ اور یہی وہ حربہ ہے جس سے ہم دنیا کے دل جیت سکتے ہیں، جس سے ہم دنیا کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کے ڈال سکتے ہیں، جس سے ہم دنیا کی رہنمائی کر سکتے ہیں، جس سے ہم دنیا کے فسادوں کو ختم کر سکتے ہیں۔ کیونکہ جیسا کہ میں نے کہا، ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کے احکام قرآن کریم کی صورت میں موجود ہیں جو ہمارے لیے قابل اطاعت ہیں، ہمارے پاس اور قابل عمل ہیں۔ ہمارے پاس اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے جس کی اطاعت کرنا ہم پہ فرض کیا گیا ہے۔ ہمارے اندر اولی الامر کا روحانی نظام بھی موجود ہے
جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی طرف توجہ دلاتا رہتا ہے۔ بس کوئی وجہ نہیں کہ ہم اپنے میں اور دوسروں میں ایک نمایاں امتیاز پیدا نہ کر سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور جو توقعات حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہم سے رکھی ہیں ہم ہمیشہ انہیں پورا کرنے والے ہیں۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر